بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یمن میں ایک زاہد رہتا تھا جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا تھا۔ اس زاہد کا نام مشرم بن وعید تھا اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس زاہد کی دعا قبول ہوئی اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہام کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سا تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عدف مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 23 برس کے ہو جائیں گے اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں کیا؟ تو جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس وقت تقریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں اور کہیں کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولادت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا، آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔ اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے میں مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے، جس سے حضرت سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی اور ان کی پیدائش سے پہلے پیشگوئی کی گئی ہے۔